میری آنکھ نے کیا دیکھنا ہے، میرے کان نے کیا سننا ہے، میری زبان نے کیا بولنا ہے، میرے ہاتھ نے کس چیز کو پکڑنا ہے، میرے پاؤں نے کہاں جانا ہے، میرے دماغ نے کن خیالات کو اور سوچوں کو جنم دینا ہے، اور میرے دل میں جو خواہشات ہیں، جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو حسرتیں ہیں، میری پسند اور ناپسند کیا ہونی چاہیے، یہ میرا رب ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ حق رکھتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے پورے 11 مہینے اپنی مرضی سے دیکھا، اپنی مرضی سے سنا، اپنی مرضی سے بولا، اپنی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے پیا، ہر کام ہم نے اپنی مرضی سے کیا۔ اب ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کو میں نے اپنا مہینہ کہا ہے اور جس میں میں نے انتظام و انصراف کیے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، نوافل کے اجر کو بڑھا کے فرائض کے برابر اور فرائض کو بڑھا کے 70 گنا کر دیا۔ یہ سارے انتظام، شیاطین کا جکڑنا، ہر طرف رحمتیں، برکتیں، مساجد کے اندر جگہ کا چھوٹا پڑ جانا، اور رزق اتنا کہ ہر وہ گھر، ہر وہ دسترخوان، اس پہ افطاری کے وقت ایسی چیزوں کا آ جانا جو پورا سال 11 مہینے میسر نہیں ہوتی، اور انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی۔ ہر شخص تہجد کے وقت اٹھا ہوا ہے، قیام اللیل، ہر شخص قیام اللیل کے لیے فکر مند۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ ہمارا رب ہمیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے کام کیوں کیے؟ کیونکہ شیطان نے جو اللہ سے عہد کیا کہ اللہ میں تیرے اس آدم کو سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور اس کو میں گمراہ کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، نافرمان پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شیطان کے عہد کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان رجیم ہے، وہ لعین ہے، وہ مردود ہے، وہ روندہ درگاہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ یہ روزے فرض کیوں کیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزوں کو اس لیے فرض کیا جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمارا رب ہمیں تقوی والا دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس رات، اس سارے مہینے میں ایک رات ایسی بھی جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کیوں دی؟ مقصد کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے بتایا بنی اسرائیل کے لوگ ان کی عمریں کئی سو سال ان کی عمریں اور طاقت قوت اتنی، سارا دن روزہ رکھ کے ان کا جہاد کرنا، راتوں کو قیام کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جانوں کو وقف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا آپ رنجیدہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے کہ میری امت کی تو عمریں تھوڑی تھوڑی، تو یہ تو بنی اسرائیل والے آخرت میں میری امت سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے رب نے کیا بندوبست کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی رات ایسی دے دی جو کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تاکہ ہم لوگ ایسے کام کریں کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ ساری باتوں کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کیا سکھلائی؟ جو لیلۃ القدر کو پائے اس کو کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ یہ سارے انتظام معافی کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے کیوں کیے؟ تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو ایسا عمل کر دیا جس سے جنت سے نکال دیا، ہم سارے واپس اپنے اصل گھر جنت کی طرف لوٹ سکے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ معافی ہے۔ اللہ ہم سب کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور کیوں معاف کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی جو ہمارے ساتھ بے پناہ محبت، وہ اللہ کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، ودود ہونا، شکور ہونا، ہمارا رب عملی طور پہ اس مہینے میں وہ ساری عنایات ہمارے اوپر نازل کرنا چاہتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں رمضان آئے گا، جنت کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، شیاطین جھگڑے جائیں گے، روح الامین فرشتوں کے جھومٹ میں اتریں گے، وہ سب کی دعاؤں پہ آمین کہیں گے، چاہے کوئی بیٹھا ہے، چاہے کوئی لیٹا ہے، چاہے کوئی کھڑا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، لیکن ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے لیے کوئی بخشش ہے ہی، اس کا کوئی قیام، کوئی رکوع، اس کی سحری کی دعا، افطاری کی دعا، تہجد کی دعا، اللہ کے ہاں کوئی بھی حیثیت۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مستقل شرابی ہے، اور 2 لوگ اس کے بعد ہیں، ایک وہ جس کے دل میں کینہ ہے، عداوت، دشمنی، انتقام، بدلہ لینے کی اس کے اندر ہرس، طمع کہ مجھے موقع ملے، جو اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، اس کنسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ سائنس اس کے بارے میں بتاتی ہے
کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، ڈاجنگ کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، غم دیتا ہے، رنج دیتا ہے، کسی کے ساتھ دغا کرتا ہے، اس کو کوئی رسوا کرتا ہے، تو اس کا دماغ اس بات کو پکڑ لیتا ہے۔ ہم کہتے نہیں اس نے 20 سال پہلے ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کچھ لوگوں کے رویے، کچھ لوگوں کے لب و لہجے، کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے اوپر، اس سے کیا ہوگا، اس کو سائنٹیفکلی سمجھنا ہے۔ یہ ایک ٹیشو ہے، یہ ایک ٹیشو ہے، اس کو ایک بندہ کتنی دیر پکڑ سکتا ہے؟ 10 منٹ کے بعد آپ کا بازو کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے گا۔ اس کو پکڑنے کے لیے طاقت چاہیے۔ یہ جتنے لوگوں نے یہاں پکڑا ہوا ہے، لوگوں کی باتوں کو، بھائی کی بات، بہن کی بات، چچا کی بات، تایا کی بات، ماموں کی بات، خالہ کی بات، رشتہ دار کی بات، سچویشنز، مومنٹس، رویے، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ، درد، غم، رنج، اذیت، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، یہاں دماغ میں کیا ہوا ہے؟ پکڑا ہوا ہے۔ اور دل میں کیا ہے؟ موقع آنے لے دو، میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ بندہ ہے، یہ رمضان اس کی زندگی میں آئے گا، لیکن اس کی بخشش ہو سکتی، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ دماغ میں پکڑا ہوا ہے اور دل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے انتظام و انصرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیے؟ کیونکہ ہمارا رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور جو بندہ معاف نہیں کرتا، جب میں نے چھوڑا نہیں تو میں کس منہ سے اپنے رب کو کہوں گا مجھے چھوڑ؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنہ۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا۔ نیوٹن نے کیا کہا؟ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن۔ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ ایکشن ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول اینڈ اپوزٹ ڈائریکشن۔ جب میں نے معاف نہیں کیا تو کیا آپ کا رب معاف کر دے گا؟ اس بات کو نا اس حدیث سے جوڑو۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ اب تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہیں پہ پاتا، اور یہ ایسے تھا جیسے تم نے اس کو نہیں، کس کو کھلایا؟ مجھے کھلایا۔ میں پیاسا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ میں ننگا تھا، لباس نہیں پہنایا۔ یہ کہانی ہے کہ حقیقت ہے؟ اپنے بھائی کو جس نے معاف نہیں کیا اور اس کی اس بات کو لے کے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے اپنے تعلق کو کیا کیا ہوا ہے؟ منقطع، اپنے تعلق کو توڑا ہوا ہے۔ کس منہ سے اپنے رب سے لیلۃ القدر کی رات میں معافی مانگے گا؟ ہم قرآن حدیث کی ہم اس کو سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ جس کے یہاں چھوڑنے کا کیمیکل بنا ہی نہیں، جس نے چھوڑنا سیکھا ہی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بتانے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر میں درد ہوتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہوتی رہتی ہے۔ یقین کرو اس نے معاف کرنا سیکھا ہی۔ آدھے سر کا درد، اور یہ عام بیماری ہوگی بلڈ پریشر۔ اس کو کامن سینس سے سمجھیے گا، یہ برین ہے،
برین نے چیزوں کو اگر ایک چیز کو پکڑا، دو کو پکڑا، تین کو پکڑا، چار کو پکڑا، پانچ کو پکڑا، کسی چچا کی، تایا کی، ماموں کی، رشتہ داروں کی بات، دوستوں کی بات، ہمسایوں کی بات، مسجد والوں کی بات، ڈاکٹروں کی بات، کتنی باتوں کو پکڑ لیا، چیزوں کو پکڑ لیا. اب دماغ نے جو پکڑا ہوگا اس کو ہولڈ کرنے کے لیے انرجی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب دل کو طاقت دینی پڑے گی اوپر، انرجی دینی. انرجی کس نے دینی ہے؟ خون نے. اب دل نیچے ہے، دماغ اوپر ہے. اب زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، وہ ہر چیز کو نیچے کھینچ رہی ہے اور دل زور لگا رہا ہے. اگر میرا دماغ پرسکون ہے ہی نہیں تو ہم نے بلا وجہ دل کو کس کام پہ لگا دیا؟ ایک ایکسٹرا کام کے اوپر. اور وہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ جاگتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی. اب سچ بتاؤ، معاف کرنے سے اس کا بھلا ہونا تھا کہ میرا بھلا ہونا تھا؟ اگر میں یہاں چھوڑ دیتا تو میرے دل کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑنا تھا. اور صرف دل کو ورک نہیں کرنا پڑے گا. اگر اس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو کیا یہ ہاتھ اس ہاتھ کی طرح کام کر سکتا ہے؟ آپ کی ذہنی صلاحیت ختم. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج سمجھ نہیں آتی مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میں بلا وجہ فرسٹریٹ کیوں ہو جاتا ہوں، میرے اندر اینگر کہاں سے آ جاتا ہے، میں ڈپریشن میں کیوں چلا جاتا ہوں، انزائٹی کہاں سے آ جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ کہاں سے آئی؟ ہم نے یہاں سے چھوڑنا سیکھا. اور لیلۃ القدر کی رات آئی ہی کس کے لیے ہے؟ چھوڑنے کے لیے. چھوڑنے کے لیے. واللہ جتنے بھائی اور بہنیں اعتکاف بیٹھے ہو، سب سے پہلے چھوڑنا سیکھو. اور یورپ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو سب سے پہلا لفظ، پہلی گفتگو، پہلے الفاظ، پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے ان میں سے سوری کہنا، سوری بولنا. سوری کا مطلب کیا تھا؟ اور یہ ذرا اس بات کو سمجھو کہ کس نے بولنا سکھایا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار سوری کرتا ہوں. کیا گناہ کرتے تھے؟ اور دوسری روایت میں فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 بار سوری کرتا ہوں. سچ بتاؤ، یہ طریقہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا؟ وہ ہر بات پہ چاہے غلطی ہو تب بھی، چاہے غلطی نہ ہو تب بھی کیا کہتے ہیں؟ ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو عادت ہو جائے ہر بات پہ سوری 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 سوری. وہ اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے کوئی بھی ایسی بات ہو جائے گی تو کیا اس کو اس کے سامنے معذرت کرنے میں، معافی مانگنے میں، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں کوئی دقت پیش آئے گی؟ ہم نے تسبیح سے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا یہاں پہ فیلنگ آئی یا یہاں سے چھوڑا؟ اللہ اس بندے کو نہیں چھوڑے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے یہاں دوسرے کی بات کو پکڑا ہوا ہے. اور آج یہ بڑی خراب، یہ جتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے نا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں. یہ جتنے لوگوں کو پیرالائز ہوتا ہے، یہ فالج، انہوں نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں. یہ جتنے لوگوں کو یہ مینٹل ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، یہ جتنے نفسیاتی مسائل ہیں انہوں نے معاف کرنا سیکھا. اور معاف کرنا کیا ہے؟ یہاں سے ہر چیز کو، اچھا آپ ابھی اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو،
کو جس نے جتنا دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دیا، اذیت دی، آپ کے ساتھ چیٹنگ کی، ڈوجنگ کی، آپ کو رلایا، تڑپایا، سسکایا، آپ پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. پیچھے پلٹو 1445 سال. طائف والوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے. اپنے غلام عطاس کو بھیجا تھا، وہ پیالہ پانی کا، انگور اور پھل اور چیزیں لے کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈالا. فرشتوں نے آ کے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی حکم دیجیے دونوں پہاڑوں کو، طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کو ملاتے ہیں، ان لوگوں کو بھیجے تباہ کر دیتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مجھے جانتے پہچانتے. فتح مکہ والے دن وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ کہا جاؤ میں محمد تم سب کو ایسے معاف کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو. رمضان معافی کا مہینہ. ہر شخص جتنے اعتکاف بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ ہمیں کیا کر دے. کیا انہوں نے معاف کر دیا؟ کیا انہوں نے دلوں کو صاف کر دیا؟ کیا وہ دکھی ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں ہوئے تو فکر کرو کہیں ایسا نہ ہو لیلۃ القدر آئے، جبریل امین آئے، فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے، لیکن ان کی بخشش ہونی. اگر میں نے تعلق منقطع کیا ہے تو مجھے اپنے تعلق کو کیا کرنا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، جس کے ساتھ تعلق منقطع کیا مجھے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے. اور جس کے بارے میں میرے دل میں کیا ہے؟ عداوت، بغض، کینہ، دشمنی، بدلہ، ریونج. آسان سا حل بتاتا ہوں. بہت سارے بھائی اور بہنیں سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے معاف کر دیں؟ انہوں نے زخم اتنے زخم دیے، اتنے زخم دیے. زخم نہیں دیے، زخموں پہ نمک چھڑکا، بلکہ انہوں نے سرخ مرچ چھڑکی. آسان سا حل ہے، آسان سا حل ہے. طائف والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ دعا کی. دعا کی. جس نے جتنا درد دیا ہے، غم دیا ہے، رنج دیا ہے، خدارا یہ رمضان کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو دعائیں دینا سیکھو، ان کو دعائیں دینا سیکھو. یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، شیطان نے تمہیں بہکا دیا. تم تو میرے بھائی تھے، تم تو مجھے دکھ دینا نہیں چاہتے تھے، درد دینا نہیں چاہتے تھے، غم دینا نہیں چاہتے تھے. تو کس نے کروایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ساری کی ساری اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور ساری برائیاں شیطان کی طرف سے ہیں. اگر معافی چاہتے ہو تو اس کا یہ لا ہے، اصول ہے. اور نیوٹن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن. میرے محترم بھائیوں، اگر میں معاف نہیں کروں گا تو سچ بتاؤ میں خود تو معاف کر نہیں رہا، اور میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ تو خدایا اس بات کے اوپر غور کرو. ہم معافی کے لیے آئے ہیں، ہم بخشش کے لیے آئے ہیں، ہم مغفرت کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے رب سے کیا کس چیز کی امید میں آئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انا ان ظن عبدی بی، تو اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے. اور سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے تمہیں وہی ملے گا. اگر میرا ارادہ اپنے بھائی کو معاف کرنے کا ہے ہی نہیں تو اللہ کا ارادہ ہوگا؟ اگر میں یہاں سے چھوڑنا چاہتا ہی نہیں اور میں آرگو کر رہا ہوں، میں کمنٹ پاس کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، تو سچ بتاؤ جب میرا ارادہ ہے ہی نہیں تو میرے رب کا ارادہ ہوگا؟ اگر بخشی چاہتے ہو تو بہت آسان سا طریقہ ہے، آسان سا حل ہے. خدا اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اور جو معاف کرے گا وہ بڑی بڑی بیماریوں سے خود بچے گا. وہ فالج سے بچے گا، وہ ہارٹ اٹیک سے بچے گا، وہ برین ہیمریج سے بچے گا، وہ بلڈ پریشر سے بچے گا. میرے محترم بھائیوں نفسیاتی مسائل سے بچے گا.
یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ فرسٹریشن، یہ اریٹیشن، یہ اینگر اس سے بچے گا۔ اور اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا، وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور ہم خالی ہاتھ اپنے ہاتھوں کو ملتے رہ جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس سے پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔